السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، خلاصہ قرآن میں ہمارا 7واں پارہ ہے، اور آج آپ سب کو خوش آمدید میں اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے سناتی ہوں۔ سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ ابھی بھی قرآن فہمی سے، قرآن سمجھنے سے، سیکھنے سے، پڑھنے سے پیچھے رہیں گے؟ ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ جبکہ خوش آمدید کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سنیے اور فیصلہ کیجیے۔ اس صحابی رسول صفوان رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ مسجد میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جب میں آپ کے قریب ہوا تو میں نے کہا، اللہ کے نبی، میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا بطالب العلم، علم سیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، یہ علم قرآن فہمی کا علم تھا، یہ علم شریعت سیکھنے کا علم تھا، یہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے اور یاد کرنے کا علم تھا۔ ان علم کے سیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ سید البشر، امام الانبیاء، رحمت للعالمین خود کہہ رہے ہیں کہ مرحبا بطالب العلم۔ کون ہوگا جو ابھی بھی اس مبارک علم سے، اس مبارک سفر سے، اس مبارک ماہ میں، شہر القرآن میں پیچھے رہے، جبکہ آپ کا استقبال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں جب فرمایا، مرحبا بطالب العلم۔ آئیے اور اپنے حصے کی سعادتیں سمیٹ لیجئے۔ 7واں پارہ ہے کہ جس کا آغاز سورہ مائدہ کے آخر سے اور اختتام سورہ انعام کے آغاز پر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک کامن مسئلہ ہے جس کی نشاندہی، آسانی اور ایک قسم کی پابندی اللہ کریم نے بتائی۔ وہ ہمارا مسئلہ قسم اٹھانے کا مسئلہ ہے۔ ہم اکثر اوقات بغیر ارادے کے، بغیر عزم کے قسم اٹھا دیتے ہیں۔ جانتے نہیں ہیں کہ معاملہ حساس ہے تو قسم اٹھائیں، بس ایسے ہی قسم اٹھا دی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جبکہ اس میں ہمارا ارادہ اور عزم شامل نہیں ہوتا۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں آسانی رکھی جب فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا۔ ایمانکم، ایمان یمین کی جمع ہے، اور یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اہل عرب اور آج ہم بھی جب کبھی کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا دایاں ہاتھ پکا کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل عرب بھی جب کوئی قسم اٹھاتے تو بات پکی کرنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کو آگے بڑھاتے تھے، اسی لیے قسم کو یمین کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہاری بغیر ارادے کے، بغیر عزم کے قسمیں ہوتی ہیں، بس تم بات بات میں بول جاتے ہو، ان پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن احتیاط ضرور کرو کیونکہ یہیں سے ارادے بنتے ہیں۔ بعض اوقات تم کسی عظیم سنگین معاملے میں قسم اٹھانا چاہ رہے ہوگے، لیکن اسے عادتاً اور بغیر ارادتاً مکس کر لو گے، پھر فرق نہیں کر سکو گے کہ کیا یہ کفارے والی ہے یا کفارے والی نہیں ہے۔
تو اس کو یوں سمجھ لو کہ جو تم عام الفاظ میں اٹھا جاتے ہو، بول جاتے ہو، تمہاری نیت ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا، عزم نہیں ہوتا، تو اس پر تمہارا مواخذہ نہیں ہے، اگرچہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن وہ بات کہ جب تم دل کے ارادے سے، عزم سے پکی کرتے ہو، قسم اٹھاتے ہو، اللہ کی قسم، کیونکہ غیر اللہ کی تو ویسے ہی حرام ہے، اللہ کی قسم کسی بھی معاملے پر اٹھائی، وعدہ کیا مخلوق سے یا رب سے، پھر اس کا کیا ہے کہ اگر ہم پوری نہ کر سکیں تو اللہ نے اس کا بھی بتایا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، اس پر تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ پکڑ ہے کہ جب تم ارادتاً، نیتاً کوئی قسم اٹھاتے ہو تو وہ پوری کرو، اور اگر پوری نہیں کر سکتے تو پھر فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مساکین کو کپڑے پہنانے ہیں، یہ کفارہ ہے۔ اگر تو اللہ کی قسم ہے اور پھر وہ قسم پوری نہیں کر سکتے، یا پھر وہ قسم ایسی ہے کہ وہ حرام کام کی قسم اٹھائی، پورا کرنا ہی اسے حرام ہے، تو اس کا بھی کفارہ ہے، اور ان کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا پھر 10 مساکین کو کپڑے پہنانا ہے۔ الفاظ ہیں من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، جو خود کھاتے ہو وہ یا جو خود پہنتے ہو وہ 10 مساکین کو کھلانا یا پہنانا ہے۔ اور اس کے بعد آپشن ہے او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد، نہ آج کل غلام ہیں اور نہ یہ آزادی، تو یہ آپشن تو قابل عمل نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو قسم کا کفارہ ہے جو قابل عمل ہے وہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا 10 مساکین کو کپڑے پہنانا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور پھر اگر یہ نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کفارۃ ایمانکم، جو تم نے قسم اٹھائی تھی اور اب پوری نہیں کر سکتے تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم کوئی وعدہ کرو، آپ اس کو قسم کہیں، یمین کہیں، نظر کہیں، یا آپ اس کو حلف کہیں، وعدہ کہیں، ان سب کا کفارہ یہی ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو، خواہ مخواہ قسمیں نہ اٹھایا کرو، حلال چیز کی قسم اٹھاؤ کہ کوئی جو پورا کرنا ہے وہ بھی حلال ہو، یوں نہیں کہ کہیں کہ میں فلاں پارٹی کروں گا، اب ایسی پارٹی کہ جس میں لغو ہو، جس میں بےہودگی ہو، فحش ہو، تو وہ تو ویسے ہی حرام ہے، اس کا بھی کفارہ ہے۔ اور جو اللہ کے نام کی قسم اٹھائی وہ پوری نہیں کر سکتے، اس کا بھی کفارہ ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ نے دین سکھایا اور سمجھایا، مسائل ہمارے حل اللہ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ چیزیں جو اہل عرب یا عام ان کے بعد آنے والے بھی اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں جبکہ شریعت میں نہیں ہیں، تو جان لو کہ ان پر وہ شریعت کا حصہ نہیں بن جائیں گی تمہارے بنانے پر۔ یعنی ایک چیز حرام ہے، تمہارے اس کو حلال اور مقرر کرنے پر وہ حلال نہیں ہو جائے گی۔ جس طرح کہ اہل عرب نے کچھ اونٹنیاں خاص کی ہوئی تھیں کہ ان کا دودھ وہ اپنے بتوں کے لیے دیتے تھے، اور شرک اسی طرح انہوں نے کچھ جانور فکس کیے ہوئے تھے کہ ان کے بچے، اونٹ، اونٹنیاں، کہ ان کے بچے جو ہوں گے وہ ہم ان بتوں کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، یا پھر وہ وقف کرتے تھے کہ خود جانور فلاں بتوں کے لیے، فلاں ہمارے غیر اللہ کے معبودوں کے لیے وقف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام، یہ جو بنائے ہوئے ہیں غیر اللہ کے لیے چیزیں وقف کی ہوئی ہیں، جانور، ان کے بچے، ان کا دودھ یا ان کا گوشت یا وہ خود وقف کیے ہوئے ہیں، یہ 4 ایسی اقسام ہیں کہ اللہ نے شریعت میں کوئی ان کو نہیں مقرر کیا۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بلکہ یہ تو کفار کا، مشرکین کا افطرا ہے، خود سے بنا لینا ہے۔ ایک تو یہ ہے ہی شرک حرام، تو پھر ان کی اقسام اور ان کی مقدار کیا اور کیسی، یعنی حرام تو حرام ہی ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہو، کتنا ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے ان کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟
سبحان اللہ، اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو جو نصارہ کا عقیدہ ہے ان کا رد ہوتا ہے، جو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ، ایک خدا مانتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں کہ یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ عیسیٰ کا کمال نہیں تھا، بلکہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ جب میں نے اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس سے تمہاری تائید کی، جبرائیل سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اللہ نے روح پھونکی، بغیر باپ کے بنایا، تو یہ اس میں عیسیٰ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی تائید ہے، اذ ایدتک بروح القدس۔ اور پھر مہد میں جو کلام کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ عیسیٰ کا کوئی معجزہ نہیں، یہ عیسیٰ کی کوئی قوت نہیں، اس کے خدا ہونے کا ثبوت نہیں، بلکہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اس پر بھی اذ ایدتک، میں نے مدد کی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور میں نے ہی تو تجھے سکھایا تھا کتاب، حکمت، تورات، انجیل۔ اور جب مٹی کو ہاتھ لگاتا اور مٹی سے پرندے بناتا، ہوا میں چھوڑتا تو وہ پرندے بن کر اڑنے لگتے، یہ بھی تو تجھے اللہ نے سکھایا۔ اور پھر میرے ہی حکم سے تو بیماروں کو شفا بخشتا، جزام کے، برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتا تو بِإِذْنِ اللہ وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی تکلیفوں سے اللہ نے مدد کی، نجات دی اور معجزے عطا کیے۔ اور پھر جب بنی اسرائیل نے دسترخوان مانگا من و سلوہ کا تو وہ نازل ہوا، اور ہر طرح کی ساری چیزیں یہ کیسے ملی موسیٰ اور عیسیٰ کو؟ اللہ کی مدد سے۔ تو پھر کسی نبی کا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، یا وہ چیزیں اس کے خدا ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ وہ سب اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور آج ہم یہی چیز پڑھیں گے آگے سورہ انعام میں کہ اللہ فرماتا ہے اتنے اولو العزم انبیاء کے ذکر کے بعد کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے بعد سبحان اللہ اتنا پیارا مکالمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کا، کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا اے عیسیٰ ابن مریم کہ تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے بعد اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، ثالث ثلاثہ، کیا تم نے لوگوں کو سکھایا تھا؟ تو سبحان اللہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں اتنا بڑا ناحق جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، تو پاک ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہے، یعنی تو جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کہا، اگر میں نے کہا ہوتا تو وہ ریکارڈ میں ہوتا، تو جانتا، تجھے تو پتا ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، جو کچھ تیرے علم میں ہے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، سبحان اللہ۔ پھر مزید عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی، اللہ میں نے تو انہیں صرف وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اپنے اور میرے رب کی عبادت کرو۔ اور اللہ وکنت علیہم شہیدا، جب تک میں زندہ تھا میں گواہ ہوں کہ یہی دعوت دیتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب میں وفات پا گیا، میں فوت ہو گیا، تو کنت انت الرقیب علیہم، اللہ پھر تو جانتا ہے کہ معاملات کہاں تک ہے، وانت علی کل شیء شہید۔ لیکن دیکھیے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے کتنی تڑپ رکھتا ہے، اتنے سب کے بعد بھی ان کا گناہ شرک ثابت ہو جانے کے بعد، اللہ کا بتانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے رحم کی اپیل کر دی، فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں اب عذاب دے تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں لیکن بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو معاف کر دے
تو تجھ سے کس نے پوچھنا، تو غالب ہے، حکمت والا۔ قال اللہ، اس وقت اللہ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج جھوٹوں کا دن نہیں ہے، آج تو سچ کا دن ہے، آج تو سچ کا دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گی اور جھوٹوں کو ان کا جھوٹ ڈبا لے جائے گا۔ اللہ اکبر، تو سچ بولیے، یہ قیامت کے دن نفع دے گا۔ اس کے بعد سبحان اللہ ایک اور مشرکین کے، کفار کے عقیدے کا رد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا کو کیا سمجھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ فکر آخرت صرف مشرک اور کافر ہی انکار کر سکتے ہیں، اور انکار آخرت انہی سے متوقع ہے، جبکہ یہ جو زندگی ہے یہ تو کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، متقین کے لیے تو آخرت ہی زندگی ہے۔ پھر ایک اور عظیم واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب وہ کائنات کے بارے میں سوچتے اور ایک دن انہوں نے اپنے باپ آذر سے بھی کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آپ مٹی سے خود بت بناتے ہیں پھر ان کو معبود بنا دیتے ہیں، معبود کہتے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، مجھے تو یہ کھلی گمراہی لگ رہی ہے اور تم سب پوری قوم اس گمراہی میں ہے۔ اور پھر وہ واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام، پوری قوم جب کسی میلے پر گئی ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور سب کو توڑ ڈالا بتوں کو، اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے معبود کے کندھے پر ٹھہرا دیا، جو ان کا بڑا معبود تھا۔ جب وہ لوگ آئے دیکھا تو کہا ضرور یہ ابراہیم کے کام ہوں گے، کیونکہ وہی ان کی مخالفت کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو معبود ہے نا، یہ تو خدا ہے نا، اور ان کا بڑا خدا بھی ٹھہرا ہے، اسی سے پوچھ لو، کلاڑا بھی اس کے کندھے پر ہے، اور یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا بتا نہیں سکتے کہ یہ کس نے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ایسے جواب تھا کہ سبحان اللہ، جو اللہ نے ان کو حکمت، لسان، بصیرت عطا کی تھی، بڑے بڑے حیران ہو جاتے تھے۔ نمرود کی بولتی بند کی جب اسے کہا کہ میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو فأتی بہا من المغرب، وہاں اس کی بولتی بند کی، یہاں پر اپنی پوری قوم کی، کہ ان کی عقل زبانیں جواب دے گئیں۔ کہا کہ تو جانتا ہے یہ نہیں بولتے، فرمایا جب بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سچے خالق کی تلاش میں ذہن میں سوال و جواب لا رہے ہیں، دیکھا ستاروں کو تو کہا ھذا ربی، لیکن جب وہ ڈوب گئے تو کہا لا احب الآفلین، جو خود ڈوب جاتے ہیں وہ ہمیں کیا اٹھا سکیں گے۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گئے تو کہا کہ مجھے ڈوب جانے والے، گمراہ ہونے والے پسند نہیں۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہو سکتا ہے یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یہ رب ہو، ربی ھذا اکبر، لیکن جب فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میرا تمہارے شرک سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سبحان اللہ۔ اور پھر یہی وہ آگے کی آیت ہے کہ ہمیشہ میں جس کا آپ کو ریفرنس دیتی ہوں، کہ اللہ نے 18 اولو العزم انبیاء کے نام لینے کے بعد فرمایا، وہ کون کون سے نام ہیں؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان کے آباء، ان کی ذریات، ان کے اخوان، ان سب کا اللہ نے ذکر کرنے کے بعد علیہم السلام فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔
تو مسلمانوں، شرک کے پیچھے بھاگنے والوں، اپنی زندگیاں شرک میں ضائع کرنے والوں، تم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو؟ واللہ شرک بہت باریک ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ اور شرک خفی تو ہم سب بلا شرکت، بلا کسی تمیز کے، بلا کسی فرق کے انوالو ہیں، کیونکہ شرک خفی ریاکاری ہے۔ اور دیکھ لیں کہ آج ہم ریاکاری کے کتنے زیادہ دل دادا ہو چکے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا جب تک ہم اپنی نیکی کو سوشل میڈیا پر ڈال نہ سکیں۔ نیکی ہی تب بنتی ہے جب ہم اس کو آن ریکارڈ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کہتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنی امت پر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ شرک خفی سے ڈرتا ہوں۔ آئیے آخری بات اس بارے کی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عظیم نکتہ بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ جو مشرک ہیں، شرک کی بات ہوئی تو جو مشرکین ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اتنا باریک نکتہ بتایا اور تحمل کا ایک بڑا راز بتایا کہ یوں نہ ہو کہ شرک کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے معاملے کی، شرک کیونکہ بہت سنگین معاملہ ہے، بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوتا، نہ قابل معافی جرم ہے، نہ قابل معافی گناہ ہے، تو اے مبلغین، اے واعظین، مدرسین، کہیں تمہاری غیرت اس قدر نہ بڑھ جائے توحید کے حوالے سے، رب کے حوالے سے دل میں اتنی سختی نہ لے آنا کہ تم ان لوگوں کے معبودوں کو جو اللہ کے سوا بلاتے ہیں کسی کو، ان کے شرک کرنے والوں کے، مشرکین کے معبودوں کو گالیاں دو۔ ایسا نہ کرنا، اگرچہ وہ جھوٹے ہیں، وہ بھی اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے، نہ حق کہ جو خود اس بات کی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کروانا اور مزارات اور کیا کیا غلب ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کو، جو ان کے معبود ہیں، ان کو بھی گالیاں مت دو۔ کیوں؟ کیونکہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ اللہ کے سوا بلاتے ہیں، کیونکہ ہوگا کیا کہ تم انہیں گالی دو گے اور وہ بدلے میں تمہارے معبود کو، تمہارے خالق کو، اللہ وحدہ لا شریک کو گالی دیں گے، اور وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ جب تم ان کے جو جھوٹے معبود ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے، مذمت کر رہے ہوگے، تو وہ کیا کریں گے کہ کہیں گے کہ تمہارے معبود برے، تمہارا خالق برا، تو ہوگا نعوذ باللہ کیا کہ یہ گالی وہ گویا اللہ کو دے رہے ہیں۔ تو تم احتیاط کرو کہ ان کے معبودوں کو گالی نہ دو کہ وہ تمہارے معبود کو گالی دیں۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو مزید بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے برے ہیں لوگ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی، بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل، جب تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو اور مخالف کو، سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، پھر وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ گویا تم اپنے اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو۔ اسی طرح، اور اللہ کی بے شک بلند و بالا ہے، وہ اس سے مثال نہیں ہے، تو بس سمجھانے کے لیے ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور سمجھانا بھی، نصیحت بھی تدبر سے، حکمت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔